کنونشن کے دوسرے روز کن کن شخصیات نے شرکت فرمائی اور عبدالحبیب اتاری صاحب نے کس موضوع پر گفتگو فرمائی، اور ساتھ ہی جب چیٹ جی پی ٹی سے اعلیٰ حضرت کا تعارف پوچھا گیا تو چیٹ جی پی ٹی نے کیا جواب دیا، دیکھیں آگے اس ویڈیو میں۔ یہ ولاگ 10 نومبر بروز اتوار کا ہے۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان اسلامک لیڈرشپ سمٹ کنونشن کا دوسرا روز ہے جو کہ سیلانی ویلفیئر کی جانب سے نیو میمن مسجد میں رکھی گئی ہے۔ مسجد میں داخل ہوا تو میری ملاقات مفتی مدنی بشیر صاحب سے ہوئی۔ دوسرے روز کی پہلی نشست میں علامہ ڈاکٹر رضوان احمد نقشبندی صاحب پاکستان بھر سے آئے ہوئے علماء و مشائخ، اساتذہ اور طلباء سے بہت ہی علمی گفتگو فرما رہے تھے، اور مفتی مدنی بشیر صاحب ڈاکٹر صاحب کی علمی باتیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر رہے تھے۔ اور آج مہمانوں کے لیے ناشتے میں چکن کڑھائی اور چائے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اب مفتی حق نبی سکندری صاحب کنونشن میں تشریف لے آئے اور کنونشن کا حصہ بنے، اور ساتھ ہی علامہ بلال سلیم قادری صاحب بھی کنونشن کا حصہ بنے۔ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد جناب محترم تسلیم رضا صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد مفتی اہل سنت الیاس اشرفی صاحب کنونشن میں تشریف لے آئے، جن کا سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اور اب مفتی حق نبی سکندری صاحب نے بالخصوص کنونشن میں شریک طلباء سے گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد دوسرے دن کی پہلی نشست کے اختتام پر مفتی اہل سنت نے خصوصی خطاب فرمایا، جسے کنونشن میں شریک سبھی نے توجہ سے سماعت کیا، اور پھر آپ کے خطاب کے بعد سبھی نے آپ سے مصافحہ کیا، اور اس طرح پہلی نشست کا اختتام ہوا، اور کنونشن میں شریک تمام ہی مہمان کھانا کھانے لنگر خانے کی طرف چل پڑے، اور آج مہمانوں کو کھانے میں دال چاول اور میٹھے میں حلوہ پیش کیا جا رہا تھا، اور ماشاءاللہ سے سیلانی کے رضاکار مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ خیر پھر میں نے بھی مفتی مدنی بشیر صاحب کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد مفتی مدنی صاحب نے دعا فرمائی، اور اب ظہر کی اذان ہو چکی تھی تو تمام ہی مہمانوں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد دوسری نشست کے آغاز سے قبل جناب افضل بھائی سے ملاقات ہوئی، جو کہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ خیر پھر تلاوت سے دوسری نشست کا آغاز کیا گیا، اور اسی دوران سیلانی ویلفیئر کے COO محمد غزال صاحب اور سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ کی کور ٹیم کنونشن کا حصہ بنی، جس کے بعد افضال بھائی نے اظہار خیال کرتے ہوئے مدارس کے طلباء کو اس جدید دور میں آئی ٹی جیسے شعبے سے آراستہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور کہا کہ جہاں سیلانی اسکول کالجز اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی کے کورسز فری آف کاسٹ کروا رہی ہے، وہیں سیلانی مدارس و جامعات کے اسٹوڈنٹس کو بھی آئی ٹی کے کورسز کروانے کی خواہش رکھتی ہے۔ افضال بھائی کی اسپیچ کے بعد غزال صاحب نے مختصر سا اظہار خیال کیا، اور ساتھ ہی سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ کی کور ٹیم نے بھی آئی ٹی کی امپورٹنس کے بارے میں کنونشن میں شریک مہمانوں کو آگاہ کیا، اور امین صاحب نے چیٹ جی پی ٹی سے اعلیٰ حضرت کا تعارف پوچھا تو چیٹ جی پی ٹی نے کیا جواب دیا، آپ بھی سنیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم اسلامی اسکالر، فقیہ اور صوفی تھے جو 1856 میں بریلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامی علوم میں بے شمار خدمات انجام دی، جن میں فتاوی رضویہ، ایک وسیع فتاوی کا مجموعہ اور مختلف موضوعات پر تالیفات شامل ہیں۔ آپ نے عقائد، فقہ، تصوف اور دیگر علوم پر گہری بصیرت فراہم کی۔ امام احمد رضا خان کی خدمات نے برصغیر کے مسلمانوں میں دینی شعور کو بڑھایا، اور ان کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر میں اہل سنت و جماعت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی دوران رکن شورا دعوت اسلامی جناب مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب بھی کنونشن میں تشریف لے آئے اور کنونشن کا حصہ بنے، اور آپ کے ہمراہ مولانا عادل اتاری بھی تشریف لائے، جو کہ انتہائی با کمال اور نفیس شخصیت ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے دین کو بہت بڑا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد افضل بھائی نے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کو ڈائس پر آنے کی دعوت دی، اور آپ نے طلباء کو رہنما کیسے بنائیں اس مضمون پر اپنے خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی۔ اوکے، ملتے ہیں کنونشن کے تیسرے اور آخری روز میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔